اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز، آج کی اس نشست سے ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے واقعات اور جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا قرآن اور احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اس کا سلسلہ انشاءاللہ المستعان 12 ربیع الاول تک جاری رہے گا۔ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی تاریخی خوشی میں مسرت و شادمانی کا اظہار ہے، اور یہ ایسا مبارک عمل ہے جس سے ابو لہب جیسے کافر کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ اگر ابو لہب جیسے کافر کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں ہر پیر کو عذاب میں تخفیف نصیب ہو سکتی ہے، تو اس مومن مسلمان کی سعادت کا کیا ٹھکانہ ہوگا جس کی زندگی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیاں منانے میں بسر ہوتی ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اپنے یوم ولادت کی تعظیم فرماتے اور اس کائنات میں اپنے ظہور و وجود پر سپاس گزار ہوتے ہوئے پیر کے دن روزہ رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے یوم ولادت کی تعظیم و تکریم فرماتے ہوئے تحدیث نعمت کا شکر بجا لانا حکم الہی تھا، کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے وجود مسعود کی تصدیق و توسل سے ہر وجود کو سعادت ملی ہے۔ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مسلمانوں کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام جیسے اہم فرائض کی رغبت دلاتا ہے، اور قلب و نظر میں ذوق و شوق کی فضا ہموار کرتا ہے۔ صلاۃ و سلام بذات خود شریعت میں بے پناہ نوازشات و برکات کا باعث ہے، اس لیے جمہور امت نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد مستحسن سمجھا۔ سیرت طیبہ کی اہمیت اجاگر کرنے اور جذبہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فروغ کے لیے محفل میلاد کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ اسی لیے جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فضائل، شمائل، خصائل اور معجزات سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور اسوہ حسنہ کا بیان ہوتا ہے۔ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اہم مقصد محبت و قرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حصول و فروغ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے مسلمانوں کے تعلق کا احیاء ہے، اور یہ احیاء منشاء شریعت ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات کی معرفت ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت میں اضافے کا محرک بنتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر ایمان کا پہلا بنیادی تقاضا ہے، اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں مسرت و شادمانی کا اظہار کرنا، محفل ذکر و نعت کا انعقاد کرنا اور کھانے کا اہتمام کرنا اللہ تعالیٰ کے حضور شکر گزاری کے سب سے نمایاں مظاہر میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے مبعوث فرما کر ہمیں اپنے بے پایا احسانات و عنایت اور نوازشات کا مستحق ٹھہرایا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس احسان عظیم کو جتلایا ہے۔ جس طرح ماہ رمضان المبارک کو اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کی عظمت و شان کے طفیل دیگر تمام مہینوں پر امتیاز عطا فرمایا ہے، اسی طرح ماہ ربیع الاول کے امتیاز اور انفرادیت کی وجہ بھی اس میں صاحب قرآن کی تشریف آوری ہے۔ یہ ماہ مبارک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے صدقے جملہ مہینوں پر نمایاں فضیلت اور امتیاز کا حامل ہے۔ شب میلاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب میلاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے۔ لیلۃ القدر میں نزول قرآن ہوا تو شب میلاد میں صاحب قرآن کی آمد ہوئی۔ لیلۃ القدر کی فضیلت اس لیے ہے کہ وہ نزول قرآن اور نزول ملائکہ کی رات ہے،
اور نزول قرآن قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا ہے۔ اگر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو نہ قرآن ہوتا، نہ شب قدر ہوتی، نہ کوئی اور رات ہوتی۔ یہ ساری فضیلتیں اور عظمتیں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہیں، پس شب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر سے بھی افضل ہے۔ اس کائنات انسانی پر اللہ رب العزت نے بے حد و حساب احسانات و انعامات فرمائے، انسان پر بے پایہ نوازشات اور مہربانیاں کیں، اور یہ سلسلہ ابدالآباد تک جاری و ساری رہے گا۔ ذات باری تعالیٰ نے ہمیں لا تعداد نعمتوں سے نوازا، جن میں سے ہر نعمت دوسری سے بڑھ کر ہے، لیکن اس نے کبھی کسی نعمت پر احسان نہیں جتلایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں لذت و توانائی سے بھرپور طرح طرح کے کھانے عطا کیے، مگر اس کا کوئی احسان نہیں جتلایا۔ پینے کے لیے خوش ذائقہ مختلف مشروبات دیے، دن رات کا ایک ایسا نظام الاوقات دیا جو سکون و آرام فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ ہماری ضروریات زندگی کی کفالت کرتا ہے۔ سمندروں، پہاڑوں اور خلائے بسیط کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، ہمیں اشرف المخلوقات بنایا اور ہمارے سر پر بزرگی و عظمت کا تاج رکھا۔ والدین، بہن، بھائی اور اولاد جیسی نعمتوں کی ارزانی فرمائی، عالم انفس و آفاق کو اپنی ایسی عطاؤں اور نوازشوں سے فیض یاب کیا کہ ہم ان کا ادراک کرنے سے بھی قاصر ہیں، لیکن ان سب کے باوجود اس نے بطور خاص ایک بھی نعمت کا احسان نہیں جتلایا کہ وہ رب العالمین ہونے کے اعتبار سے بلا تمیز مومن و کافر سب پر یکساں شفیق ہے، اور اس کا دامن عاطفت ہر ایک کو اپنے سائے رحمت میں رکھے ہوئے ہے۔ لیکن ایک نعمت ایسی تھی کہ اللہ رب العزت بزرگ و برتر نے جب اسے اپنے حریم کبریائی سے نوع انسانی کی طرف بھیجا تو پوری کائنات نعمت میں صرف اس پر اپنا احسان جتلایا، اور اس کا اظہار بھی عام پیرائے میں نہیں کیا بلکہ اہل ایمان کو اس کا احساس دلایا۔ مومنین سے روئے خطاب کر کے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر بڑا احسان فرمایا کہ انہی میں سے عظمت والا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا۔ اسلام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں اور اس کے فضل و کرم پر شکر بجا لانے کا تقاضائے عبودیت و بندگی ہے، لیکن قرآن نے ایک مقام پر اس کی جو حکمت بیان فرمائی ہے وہ خاصی معنی خیز ہے۔ سورۃ ابراہیم آیت نمبر 7 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تم پر نعمتوں میں ضرور اضافہ کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب یقیناً سخت ہے۔ اس آیت کریمہ کی روح سے نعمتوں پر شکر بجا لانا مزید نعمتوں کے حصول کا پیش خیمہ بن جاتا ہے۔ پھر نعمتوں پر شکرانہ صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی واجب نہیں بلکہ سابقہ کو بھی اس کا حکم دیا جاتا رہا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 47 میں بنی اسرائیل کو وہ نعمت یاد دلائی گئی جس کی بدولت انہیں عالم پر فضیلت حاصل ہو گئی۔ پھر اس قوم کو فرعونی دور میں ان پر ٹوٹنے والے ہولناک عذاب کی طرف متوجہ کیا گیا، جس سے رہائی ان کے لیے ایک عظیم نعمت کی صورت میں سامنے آئی۔ اس کے بعد قرآن حکیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 49 میں ارشاد فرمایا، اور اے آل یعقوب، اپنی قومی تاریخ کا وہ واقعہ بھی یاد کرو جب ہم نے تمہیں قوم فرعون سے نجات بخشی جو تمہیں انتہائی سخت عذاب دیتے تھے۔ اس قرآنی ارشاد کی روشنی میں غلامی و محکومی کی زندگی سے آزادی بہت بڑی نعمت ہے، جس پر شکر بجا لانا آنے والی نسلوں پر واجب ہے۔ اس سے استدلال کرتے ہوئے ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ قومی آزادی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی ہوئی نعمت
نعمتیں غیر مترقبہ سمجھیں اور اس پر شکرانہ ادا کریں۔ ان آیات کریمہ اس امر پر شاہد ہے کہ نعمت کے شکرانے کے طور پر باقاعدگی کے ساتھ اہتمام خوشی و مسرت کا اظہار اس لیے بھی ضروری ہے کہ آئندہ نسلوں کو اس نعمت کی قدر و قیمت اور اہمیت سے آگاہی ہوتی رہے۔ یوں تو انسان سارا سال نعمت الہی پر اللہ کی ذات کریمہ کا شکر ادا کرتا رہتا ہے، لیکن جب گردش ایام سے وہ دن دوبارہ آتا ہے جس میں من حیث القوم اس پر اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا اور نعمت اس کے شریک حال ہوئی، تو خوشی کی کیفیت خود بخود جشن کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ قرآن مجید میں جا بجا اس کا تذکرہ ہے کہ جب بنی اسرائیل کو فرعونی ظلم و ستم اور اس کی چیرہ دستیوں سے آزادی ملی اور وہ نیل کی طوفانی موجوں سے محفوظ ہو کر وادی سینا میں پہنچے، تو وہاں ان کا سامنا شدید گرمی اور چلچلاتی دھوپ سے ہوا، تو ان پر بادلوں کا سائبان کھڑا کر دیا گیا۔ یہ ایک ایسی نعمت تھی جس کا ذکر اس آیت کریمہ میں کیا گیا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 57 میں ارشاد فرمایا، اور یاد کرو جب تم فرعون کے غرق ہونے کے بعد شام کو روانہ ہوئے اور وادی طیہ میں سرگرداں پھر رہے تھے، تو ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیے رکھا اور ہم نے تم پر منہ و سلوہ اتارا۔ قرآن مجید نے دیگر مقامات پر خاص نعمتوں کا ذکر کر کے ان ایام کے حوالے سے انہیں یاد رکھنے کا حکم دیا ہے۔ پھر نعمتوں پر خوشی و مسرت کا اظہار کرنا سنت انبیاء علیہ السلام بھی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کے لیے نعمت مائدہ طلب کی تو اپنے رب کے حضور یوں عرض گزار ہوئے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 114 میں، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے خوان نعمت نازل فرما دے کہ اس کے اترنے کا دن ہمارے لیے عید یعنی خوشی کا دن ہو جائے، ہمارے اگلوں کے لیے بھی اور ہمارے پچھلوں کے لیے بھی، اور وہ خوان تیری طرف سے تیری قدرت کاملہ کی نشانی ہو۔ قرآن مجید نے اس آیت کریمہ کے ذریعے اپنے نبی کے حوالے سے امت مسلمہ کو یہ تصور دیا ہے کہ جس دن نعمت الہی کا نزول ہو، اس دن جشن منانا شکران نعمت کی مستحسن صورت ہے۔ اس آیت سے یہ مفہوم بھی مترشح ہے کہ کسی نعمت کے حصول پر خوشی وہی مناتے ہیں جن کے دل میں اپنے نبی کی محبت جاگزی ہوتی ہے اور وہ اس کے اظہار میں نبی کے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت پر شکر بجا لانے کا ایک اور معروف طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان حصول نعمت پر خوشی کا اظہار کرنے کے ساتھ اس کا دوسروں کے سامنے ذکر بھی کرتا رہے کہ یہ بھی شکران نعمت کی ایک صورت ہے، اور ایسا کرنا قرآن حکیم کے اس ارشاد سے ثابت ہے۔ سورۃ الضحیٰ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب تذکرہ کرے۔ اس میں پہلے ذکر نعمت کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت کو دل و جان سے یاد رکھا جائے، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ، اور زبان سے اس کا ذکر کیا جائے، لیکن یہ ذکر کسی اور کے لیے نہیں، فقط اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اس کے بعد تحدیث نعمت کا حکم دیا کہ کھلے بندوں مخلوق الہی کے سامنے اس کو یوں بیان کیا جائے کہ نعمت کی اہمیت لوگوں پر عیاں ہو جائے۔ یہاں یہ واضح رہے کہ ذکر کا تعلق اللہ تعالیٰ سے اور تحدیث نعمت کا تعلق مخلوق سے ہے، کیونکہ اس کا زیادہ سے زیادہ لوگوں میں چرچا کیا جائے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، سو تم مجھے یاد کیا کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کیا کرو اور میری نعمتوں کا انکار نہ کیا کرو۔ اس آیت کریمہ میں
تلقین کی گئی ہے کہ خالی ذکر ہی نہ کرتے رہو بلکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر شکرانے کے ساتھ ایسے کرو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خلق خدا بھی اس کو سنیں۔ اس پر مستزاد اظہار تشکر کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ نعمت پر خوشی کا اظہار جشن اور عید کی صورت میں کیا جائے۔ امم سابقہ بھی جس دن کوئی نعمت انہیں میسر آتی اس دن کو بطور عید مناتی تھی۔ قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کا ذکر ہے جس میں وہ بارگاہ الہی میں یوں ملتجی ہوتے ہیں: اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے خون نعمت نازل فرما دے کہ اس کے اترنے کا دن ہمارے لیے عید یعنی خوشی کا دن ہو جائے، ہمارے اگلوں کے لیے بھی اور ہمارے پچھلوں کے لیے بھی۔ یہاں مائدہ جیسی عارضی نعمت پر عید منانے کا ذکر ہے۔ عیسائی لوگ آج تک اتوار کے دن اس نعمت کے حصول پر بطور شکرانہ عید مناتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکر یہ ہے کہ کیا نزول مائدہ جیسی نعمت کی ولادت و بعثت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نسبت ہو سکتی ہے؟ اس نعمت عظمیٰ پر تو مائدہ جیسی کروڑوں نعمتیں نثار کی جا سکتی ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ صحیح بخاری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب ایک یہودی نے ان سے پوچھا کیا آپ جس دن آیت الیوم اکملت لکم دینکم نازل ہوئی اس دین کو بطور عید مناتے ہیں؟ اگر ہماری توریت میں ایسی آیت اترتی تو ہم اسے ضرور یوم عید منا لیتے۔ اس کے جواب میں حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم اس دن اور جگہ کو جہاں یہ آیت کریمہ اتری تھی خوب پہچانتے ہیں۔ یہ آیت یوم حج اور یوم جمعہ المبارک کو میدان عرفات میں اتری تھی اور ہمارے لیے یہ دونوں دن عید کے ہیں۔ اس پر سوال کیا جا سکتا ہے کہ اگر تکمیل دین کی آیت کے نزول کا دن بطور عید منانے کا جواز ہے تو جس دن خود محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اسے بطور عید میلاد کیوں نہیں منایا جا سکتا؟ یہی سوال فضیلت یوم جمعہ کے باب میں ارباب فکر و نظر کو غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ روایت میں یہ بھی مذکور ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے میلاد کی خوشی میں بکرے ذبح کر کے ضیافت کا اہتمام فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد از بعثت اپنا عقیقہ کیا۔ اس پر امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ آپ کے دادا حضرت مطلب آپ کی ولادت کے 7 دن بعد کر چکے تھے، اور یہ عقیقہ زندگی میں صرف ایک بار کیا جاتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضیافت اپنے میلاد کے لیے دی تھی، عقیقے کے لیے نہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔